الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم آپ کی بارگاہ میں ایک نیا سبق اور نیا انداز لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے گزشتہ دنوں مراح الارواح کہ جو ہمارے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کے تحت جتنے بھی جامعۃ المدینہ ہیں ان میں درجہ ثانیہ میں مراح الارواح ایک علم صرف کی عربی زبان میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا انداز ہے اس کا۔ اس میں بہت ہر صیغے کی علتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ کتاب یاد کرنے میں طلبہ کو بڑی مشکل آتی ہے، سوالات کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، ایک ایک سوال ایک ایک لائن کے اندر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جواب بنانا، سوال بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، طلبہ کو بڑی محنت پڑتی ہے۔ تو ہم نے پچھلے دنوں اس کے جو ہے یہاں پر جو ہے ہمارے جامعۃ المدینہ میں محموز یا مضاعف تک داخل درس ہے، اس کے تقریباً شروع سے لے کر کے وہاں تک کے سوالات اس طرح قائم کر کے کہ پوری کتاب جتنا بھی سبق ہیں ان کو محیط ہو جائے، اس طرح سے ہم نے سوالات قائم کیے تھے کہ پورے سبق کو شامل ہو جائے اور کسی بھی طرح سے کتاب کا نقصان نہ ہو۔ تو ہم نے وہ سوالات پچھلے دنوں نیٹ پر یوٹیوب پر ڈالے تھے، تو کچھ بات احباب کی طرف سے گزارش آئی کہ کیوں نہ ان کے اگر جوابات بھی پیش کر دیے جائیں تو بہت اچھا ہوگا، اور ایک طرح سے ہر طرح سے جہاں اساتذہ کے لیے آسانی ہوگی سننے اور سنانے میں، وہیں طلبہ کو بھی یاد کرنے میں بھی اچھا لگے گا۔ تو آج پھر ہم آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ہم نے جو ہے ہم نے جتنی بھی ہماری پوری کتاب ہے، ہم نے جہاں داخل درس ہے جتنی، اس کو ہم نے 10 قسطوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو ہم اس سلسلہ وار 10 قسطوں کو دھیرے دھیرے لائیں گے، اور اس طرح سے ہماری جو یہ کتاب جو شروع ہوتی ہے، یہ خطبۃ المصنف ہے پہلے، پھر باب الاول فی الصحیح ہے، اور پھر اس کے تحت فصل فی الماضی ہے، فصل فی المستقبل ہے، فصل فی الامر والنہی ہے، اور فصل فی الاسم الفاعل ہے، فصل فی اسم المفعول ہے، فصل فی اسم المکان والزمان ہے، فصل فی اسم الآلہ ہے، اور الباب الثانی فی المضاف۔ تو یہ کل ملا کر کے 10 قسطیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم آپ کی بارگاہ میں ان 10 قسطوں کو ترتیب وار پیش کریں گے۔ آج ہم جو شروع کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ ہم خطبۃ المصنف لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور اس کے تحت ہم نے جو ہے سوالات اس طرح سے بنائے ہیں اور ان کے جوابات پیش کیے ہیں کہ اس طرح سے پوری مقدمہ اس میں اچھی طریقے سے محفوظ بھی ہو جائے گا، طلبہ کو یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی، اور اس طرح سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو آج دیکھیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے چلنے سے پہلے دیکھ لیجئے، ہم نے تمہید کچھ رکھی ہے۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ میں درس نظامی کے تحت درجہ ثانیہ میں بعد شش ماہی عربی زبان کی بہت مشہور کتاب مراح الارواح پڑھائی جاتی ہے، جو علم صرف کی بہت زیادہ علتوں پر مشتمل کتاب ہے۔ چونکہ کتاب عربی زبان میں ہے اور ہر لائن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے طلبہ کو یاد کرنے میں بڑی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے طلبہ کی آسانی کی خاطر اس کی متعین مقدار 101 صفحات کو 10 قسطوں میں تقسیم کر کے سوالات و جوابات تیار کیے گئے ہیں، تاکہ جس کو جو قسط مطلوب ہو وہ اس کی مدد سے حل کر لیں۔ ایک ساتھ سب کو جمع کرنا مشکل اور سامعین پر بھی دشواری پیدا کرتا، اس لیے آسانی کی خاطر ایسا طریقہ اختیار کیا۔ تو آج آپ کی خدمت میں خطبے کے سوالات و جوابات اس طرح پیش کیے جا رہے ہیں جو پورے خطبے کو محیط ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مطالعہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا۔ محمد گلریز رضا مصباحی، مدنہ پوری، بریلی شریف، یو پی، خادم التدریس، جامعۃ المدینہ، فیضان عطار، ناگپور۔ موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر 8057889427۔ خطبۃ المصنف، سوالات مع جوابات۔ اب یہی چیز ہمارے ادھر صفحے میں بھی ہے، تو جو ہم نے اوپر بیان کی، تو اس کو اب یہاں پر ہم دوسرا صفحہ اس کا شروع کرتے ہیں خطبۃ المصنف سے۔
خطبۃ المصنف، یہاں پر ہم سوالات کریں گے اور سوالات کے تحت ہم جوابات پیش کریں گے، اس طرح سے کہ آپ کتاب بھی سامنے رکھ کر کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک نیا جذبہ اور نیا ایک علم میں اضافہ ہوگا آپ کے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح سے پورا ہمارا خطبۃ المصنف اس کے تحت آ جائے گا، اور اچھی طریقے سے جہاں اساتذہ کے لیے آسانی ہوگی وہیں طلبہ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم سوالات اور جوابات آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ ہماری دلیلیں حسر آئیں گی کچھ 2 چیزوں کی، ان کا ہم نے خاکہ بھی پیش کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے آپ۔ سوال نمبر ہم شروع کرتے ہیں، اس کے تحت غالباً 21 سوالات ہم نے بنائے ہیں۔ دیکھیں کہ سوال نمبر 1 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کس چیز سے متعلق ہے؟ جواب، اگر اشرعو یا ابدعو فعل محذوف سے بسم اللہ کی با کو متعلق مانا جائے تب بھی درست ہے، لیکن مصنف کے قول قالا سے متعلق ماننا بہتر ہے، کیونکہ متعلق قالا عبارت میں موجود ہے۔ سوال نمبر 2، لفظ اللہ کی تعریف بیان کریں۔ جواب، اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ سوال نمبر 3، مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیوں فرمایا؟ جواب، مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو حدیث پاک کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بالحمد فاقطع، سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 1894 جلد 2، ہر وہ عظیم الشان کام جو اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا رہتا ہے، پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ سے اس لیے شروع کیا تاکہ یہ کتاب مکمل ہو جائے اور ناقص نہ رہے۔ سوال نمبر 4، قال المفتقر الی اللہ، اس مثال میں المفتقر صفت ہے یا موصوف؟ اگر صفت ہے تو اس کا موصوف کون ہے؟ جواب، مثال مذکور میں المفتقر صفت ہے اور اس کا موصوف العبد محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے، قال العبد المفتقر الی اللہ۔ سوال نمبر 5، مصنف نے اپنی کتاب شروع کرتے وقت قال کے بجائے یقول کا استعمال کیوں نہیں فرمایا؟ جواب، یقول مضارع ہے اور مضارع تجدد و حدوث پر دلالت کرتا ہے اور ماضی ثبوت و یقین پر دلالت کرتا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے قال ماضی کا استعمال فرمایا۔ سوال نمبر 6، مصنف علیہ الرحمہ نے المحتاج کے بجائے المفتقر کا استعمال کیوں فرمایا؟ جواب، مصنف نے المحتاج کے بجائے المفتقر کا استعمال اللہ کے کلام واللہ الغنی وانتم الفقراء سورہ محمد اور 38 یہ سورت نمبر 38 کی موافقت کرتے ہوئے فرمایا، کیونکہ المفتقر اور الفقراء دونوں کا مادہ ایک ہی ہے۔ سوال نمبر 7، مصنف نے اپنے قول الی اللہ الودودی میں اللہ کی صفات میں سے صرف الودودی کا ہی استعمال کیوں فرمایا؟ جواب، مصنف نے اپنے قول میں الودودی کا استعمال اس لیے فرمایا تاکہ آنے والے جملے میں مسعود سے سجا کی رعایت ہو سکے، کیونکہ مسعود اور الودود دونوں کے آخر میں دال ہے۔ سوال نمبر 8، مصنف علیہ الرحمہ نے اگر الودودی کے بجائے اللہ المحمود فرماتے تو بھی مسعود سے سجا کی رعایت ہو جاتی، پھر المحمودی کا استعمال کیوں نہ کیا؟ جواب، الودود فعول کے وزن پر ہے، کبھی یہ فاعل کے معنی میں ہوتا ہے جیسے ضاربٌ کے معنی میں ہے، اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے جیسے حلوبٌ محلوبٌ کے معنی میں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الودود میں مبالغہ بھی ہے جو المحمود میں نہیں ہے، اس لیے الودود کا استعمال فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کثیر حب ثابت ہو۔ سوال نمبر 9، غفر اللہ لہ ولوالدیہ، اللہ تعالیٰ احمد یعنی مصنف اور اس کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اس مثال میں مصنف نے لفظ غفرہ ماضی کا استعمال کیوں فرمایا جبکہ اس سے مستقبل مراد ہوتا ہے؟ جواب، مصنف نے مستقبل کے بجائے ماضی کا صیغہ لفظ غفرہ نیک فعل لیتے ہوئے استعمال فرمایا، کیونکہ ماضی ثبوت اور یقین پر دلالت کرتا ہے، گویا کہ انہیں زمانہ ماضی میں ہی بخش دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 10،
وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمَا وَإِلَيْهِ مصنف نے جب بخشش کا ذکر کیا تو خود کو مقدم اور والدین کو مؤخر کیا، اور جب احسان کا ذکر کیا تو خود کو مؤخر اور والدین کو مقدم کیا، ایسا کیوں؟ جواب: جب بخشش طلب کی تو خود کو مقدم اس لیے کیا تاکہ مستجاب الدعوات بن جائیں اور پھر غیر کے لیے دعا کر سکیں، اور احسان میں والدین کو مقدم اس لیے کیا کہ قیاس یہی ہے کہ والدین پر احسان پہلے ہونا چاہیے، یا بخشش میں خود کو مقدم اور والدین کو مؤخر اس لیے کیا تاکہ آیت کریمہ ربنا اغفر لی ولوالدی سورہ ابراہیم سورت نمبر 41 میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع ہو جائے کہ آپ نے اس میں خود کو مقدم اور والدین کو مؤخر کیا ہے۔ سوال نمبر 11 مصنف علیہ الرحمہ نے اعلم ان الصرفہ میں الصرف کے بجائے التصریف کیوں نہیں کہا جبکہ اس میں مبالغہ بھی ہے؟ جواب: الصرف اصل ہے اور تصریف فرع ہے، اور اصل فرع پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے الصرف کو مقدم کیا۔ سوال نمبر 12 مصنف نے علم صرف کو ماں اور علم نحو کو باب سے تشبیہ کیوں دی؟ جواب: علم صرف کو ماں سے تشبیہ پیدائش کے اعتبار سے دی کہ جس طرح ماں بچے کی پیدائش کا سبب ہوتی ہے، اسی طرح علم صرف بھی کلمات کی ولادت کا سبب ہوتا ہے۔ اور علم نحو کو باب سے تشبیہ اصلاح اور درستگی کے اعتبار سے دی، جس طرح باپ اولاد کی اصلاح و درستگی کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح علم نحو بھی الفاظ کی اصلاح و درستگی کا سبب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 13 وفی معدتہ حین راح مثل تفاح او راح، جس وقت علم صرف اس کے معدہ میں پہنچتا ہے تو وہ سیب یا جوس کی طرح ہے۔ اس مثال میں مصنف نے علم صرف کو سیب یا جوس سے تشبیہ کیوں دی؟ جواب: بچہ جب علم صرف کی اس کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کا ذہن اس کا معنی اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے، جس سے اسے قوت ملتی ہے۔ اسی طرح انسان سیب یا جوس سے طاقتور ہوتا ہے، اور وجہ تشبیہ کتاب سیب اور جوس کے درمیان فائدہ اور نفع ہے کہ دونوں میں فائدہ اور نفع ہے۔ سوال نمبر 14 باللہ استعین میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، اس میں جار مجرور کو حصر کے لیے مقدم کیا گیا کہ صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، کسی اور سے نہیں، اور استعانت غیر اللہ سے جائز نہیں ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آیت کے کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الفاتحہ آیت نمبر 5 ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہ کی جائے، تو پھر لوگ کیوں غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں؟ جواب: اس آیت کریمہ کا جواب اللہ تعالیٰ کی دوسری آیت کریمہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، البقرہ سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 152۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اس آیت میں اللہ نماز اور روزے سے مدد طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے، جبکہ یہ دونوں غیر اللہ ہیں، تو دونوں آیتوں کے درمیان تضاد لازم آیا کہ ایک جگہ منع کیا جا رہا ہے اور دوسری جگہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یوں ہے کہ استعانت حقیقی اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے، اور استعانت مجازی یہ غیر اللہ سے جائز ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی تعریف میں فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سورۃ نمبر النساء سورہ 4 آیت نمبر 64۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اس آیت میں نبی سے استعانت کا ثبوت ہے، تو معلوم ہوا کہ استعانت حقیقی اللہ کے علاوہ کسی سے درست نہیں، اور مجازی تو وہ غیر اللہ سے جائز ہے۔ سوال نمبر 15 المولا، مولا اللہ تعالیٰ ہے یا کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: حقیقی مولا مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن مجازی طور پر اس کا اطلاق دوسروں پر بھی درست ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ سوال نمبر 16، علم صرف کے 7 ابواب ہی کیوں ہیں؟ دلیل حصر کے ساتھ بیان کرے۔ تو اس کے جواب پہلے ہم دلیل حصر کے ساتھ بیان کریں گے، پھر اس کا ہم خاکہ پیش کریں گے آگے۔ جواب، مصنف علیہ الرحمہ نے علم صرف کو 7 ابواب میں منحصر کیا۔ وجہ حصر یہ ہے کہ ہر کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، اس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حرف علت ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، وہ حرف علت 1 ہوگا یا 2 ہوں گے۔ اگر حرف علت 1 ہے تو پھر اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو وہ فا کلمے کے مقابلے میں ہوگا، اگر وہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے تو وہ نمبر 1 مثال ہے، اگر وہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے تو وہ نمبر 2 اجوف ہے، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہے تو وہ نمبر 3 ناقص ہے۔ اگر 2 حرف علت ہوں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، ان 2 حرفوں کے درمیان کوئی حرف صحیح داخل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حرف صحیح داخل ہے تو وہ لفیف مفروق ہے، اور اگر کوئی حرف صحیح داخل نہ ہو تو وہ لفیف مقرون ہے۔ اور اگر اس کلمے میں کوئی حرف علت نہ ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، کیونکہ اس میں موجود کوئی سا ایک حرف علت کے حکم میں ہوگا یا حرف علت کے حکم میں نہیں ہوگا۔ اگر کوئی حرف علت کے حکم میں نہیں ہے تو وہ نمبر 5 صحیح ہے۔ اگر کوئی حرف علت کے حکم میں ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں گے یا حمزہ ہوگا۔ اگر کلمے میں 2 حرف ایک ہی جنس کے ہوں تو وہ نمبر 6 مضاف ہے، اور اگر کلمے میں حمزہ ہو تو وہ نمبر 7 مہموز ہے۔ اب اس کا ہم جو ہے خاکہ جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ خاکے میں جو ہے ہم نے لفیف کہہ کر کے چھوڑ دیا، جو کہ عام طور پر بعد میں یہ رہتا ہے کہ لفیف کے تحت کتابوں میں مفروق مقرون ہے، تو ہم نے صرف جو مشہور ہے اس کو لیا ہے۔ سب سے پہلے خاکے میں دیکھیں کلمہ بنایا، کلمہ یہ ایک مقسم ہے، اور پھر اس کے تحت 2 قسمیں نکلی، حرف علت ہو اور حرف علت نہ ہو۔ پھر اس کے نیچے آ جائیں کہ حرف علت ہو تو معطل ہے۔ اب معطل کی 2 قسمیں نکلی، معطل بیک حرف، معطل بدو حرف۔ معطل بیک حرف کی 3 قسمیں ہیں۔ اگر معطل بیک حرف یعنی ایک حرف علت ہو تو اگر فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو مثال ہے، اگر عین کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اجوف ہے، اور اگر لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو 1 تو ناقص ہے۔ پھر معطل بدو حرف کی 2 قسمیں ہیں، لفیف۔ تو ہم نے جو اصل تقسیم ہے 7 قسمیں جو عام طور پر ہوتی ہیں، ہم نے جو ہے اس میں پیلا کلر لگایا ہے، اس میں دیکھیے لفیف یہ 4 بن گئی۔ اب پھر لفیف کی عام طور پر جو بناتے ہیں وہ 2 قسمیں بناتے ہیں، لفیف مفروق اور لفیف مقرون، اس کو ہم نے نہیں لیا ہے۔ اب یہاں پر لفیف ہاں اگر آپ کریں تو کر سکتے ہیں کہ لفیف کی 2 قسمیں بنانے، لفیف مفروق اور لفیف مقرون۔ لفیف مفروق اس کو بولتے ہیں جس میں 2 حرف علت ہوں لیکن جدا جدا ہوں، اور لفیف مقرون اسے بولتے ہیں جس میں 2 حرف علت متصل ہوں۔ پھر یہ اتنا ہو گیا۔ پھر یہاں جو ہم نے 1-2 قسمیں نکالی تھی، کلمے کی حرف علت ہو اور حرف علت نہ ہو۔ اب حرف علت نہ ہو، اب یہاں دیکھیں حرف علت نہ ہو تو اب وہ جو حرف ہوں گے کلمے کے اندر ایک جنس کے، اگر 2 حرف ہیں اس کے اندر، اس میں حرف علت تو نہیں ہے لیکن مدن جیسے کہہ دیجئے 2 حرف علت نہیں ہے اور اس کے اندر ایک جنس کے 2 حرف ہیں، تو ایسی صورت میں وہ مضاف ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر حرف علت نہیں حمزہ ہو تو ایسی صورت میں وہ مہموز بن جائے گا۔ اور اگر نہ ایک جنس کے 2 حرف ہو نہ حمزہ ہو بلکہ دونوں میں سے کوئی نہ ہو، جیسے ضربہ نہ حرف جنس ہے کوئی ایک بھی اور نہ حرف علت ہے، تو یہ ایسی صورت میں یہ صحیح بن جائے گا۔ تو اس طرح سے ہماری 7 قسمیں جو عام طور پر مشہور ہے علم الصیغہ وغیرہ کے اندر، صحیح است، مثال است، مضاف، لفیف و ناقص، مہموز و اجوف، تو وہی ہم نے پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان 7 پہ کلر لگایا ہے اور اس طرح سے 7 بنا کے دیے ہیں۔ ورنہ آپ لفیف کی 2 اور نکال سکتے ہیں شاخیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ تو اس طرح سے یہ آسانی سے سمجھنے کے لیے خاکہ دے دیا، اس طرح سے آسانی ہو جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں سوال نمبر 17۔ سوال نمبر 17 ہے صحیح کو مضاف وغیرہ پر مقدم کیوں فرمایا؟ جواب، صحیح کو مضاف وغیرہ پر اس لیے مقدم فرمایا کہ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے اور کسی چیز میں اصل باقی رہنا ہے، اس لیے صحیح کو تبدیلی سے سالم رہنے کے سبب مقدم کیا۔
سوال نمبر 18، مضاف کو محموز پر مقدم کیوں کیا؟ جواب، مضاف کو محموز پر مقدم اس لیے کیا کہ یہ خفیف ہے اور تغیر سے محفوظ ہونے میں صحیح کے مشابہ ہے، برخلاف محموز کے کہ اس میں حمزہ حرف علت الف سے ملحق ہے، اس لیے مضاف کو محموز پر مقدم کیا۔ سوال نمبر 19، محموز کو معطل پر مقدم کیوں کیا؟ یہ اس میں جو ہے یہ سوالات آ رہے ہیں، وہ اس حساب سے آپ دیکھیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ جس کا بیان کریں گے جس کے تحت، تو انہوں نے اسی کے تحت بیان کیا، کیونکہ انہوں نے صحیح کے بعد ایک دم مضاف کے بیان کو رکھا ہے، تو اسی کے تحت یہ سوالات کے جوابات چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کہیں اور تلاش کرنے لگیں کہ نہیں یہاں تو نہیں ہے، تو آپ کتاب میں دیکھیں گے تو وہاں انہوں نے جو بیان شروع کیا ہے وہ اس کو اسی کے بعد شروع کیا ہے، یعنی صحیح کے بعد مضاف کو شروع کیا، پھر مضاف کے بعد محموز کو، تو وہی سوالات اس طرح سے جواب میں آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 19، محموز کو معطل پر مقدم کیوں کیا؟ جواب، محموز کو معطل پر اس لیے مقدم کیا کہ محموز معطل سے قوی ہے، اگرچہ حمزہ حرف علت الف سے ملحق ہے لیکن وہ حرف صحیح بھی ہے، حرکات کو قبول کرتا ہے۔ سوال نمبر 20، مثال کو اجوف پر اور اجوف کو ناقص پر مقدم کیوں کیا؟ جواب، مثال کو اجوف پر اس لیے مقدم کیا کیونکہ اس میں حرف علت فا کلمے کی جگہ ہے اور اجوف میں عین کلمے کی جگہ ہے، اور اجوف کو ناقص پر اس لیے مقدم کیا کیونکہ اس میں حرف علت عین کلمے کی جگہ ہے اور ناقص میں لام کلمے کی جگہ ہے۔ سوال نمبر 21، مصدر سے جو 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں ان کی دلیل حصر بیان کریں۔ تو اس کی دلیل حصر ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم خاکہ اس کا بھی پیش کریں گے۔ جواب، مصدر سے جو 9 چیزیں مشتق ہوتی ہیں ان کی دلیل حصر یہ ہے، جو چیز مصدر سے مشتق ہے یا تو وہ فعل ہوگا یا اسم ہوگا، اگر وہ فعل ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جملہ خبریہ ہوگا یا جملہ انشائیہ۔ اگر وہ جملہ خبریہ ہے تو اگر حروف عطینہ میں سے کوئی اس کے شروع میں نہ ہو تو وہ نمبر 1 ماضی ہے، اور اگر حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہو تو وہ نمبر 2 مستقبل ہے۔ اگر وہ جملہ انشائیہ ہے تو اگر وہ فعل کی طلب پر دلالت کرے تو وہ نمبر 3 امر ہے، اور اگر ترک فعل کی طلب پر دلالت کرے تو وہ نمبر 4 نہیں ہے۔ اگر وہ مشتق اسم ہے اور ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہے تو وہ نمبر 5 اسم فاعل ہے۔ اگر وہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہے تو وہ نمبر 6 اسم مفعول ہے، اور اگر ایسی چیز پر دلالت کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے یا تو وہ مکان ہوگا یا زمان۔ اگر وہ مکان پر دلالت کرے تو نمبر 7 اسم مکان ہے، اور اگر زمانے پر دلالت کرے تو نمبر 8 اسم زمان ہے، اور اگر ایسی چیز پر دلالت کرے جس کے سبب فعل واقع ہوا ہے تو وہ نمبر 9 اسم اعلیٰ ہے۔ اب اس کا ہم خاکہ دیکھیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ خاکہ یہ اس طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ خاکہ یہ ہے مشتق۔ سب سے پہلے مشتق ہونے والی 2 چیزیں ہوں گی، یا تو فعل ہوگا یا اسم ہوگا۔ تو جب ہم فعل کا کر رہے ہیں تو فعل کے تحت دیکھیے مشتق فعل ہوا تو فعل کی 2 قسمیں نکلیں، اولاً جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اب پھر جملہ خبریہ ہو تو جملہ خبریہ میں 2 قسم بنتی ہیں، فعل مضارع۔ جملہ خبریہ میں یہ 2 قسمیں بنتی ہیں، یعنی ماضی اور مضارع، اور جملہ انشائیہ میں 2 قسمیں بنتی ہیں، امر اور نہی۔ یہ فعل ہوا ہے یہاں پر امر، شاید کتابت کی مسٹیک ہو گئی ہے۔ جملہ خبریہ میں 2 قسمیں ہیں، ماضی اور مضارع، اور جملہ انشائیہ میں 2 قسمیں ہیں، یہاں امر اور نہی۔ اب مشتق فعل کی قسمیں نکل گئیں۔ اب دیکھیں مشتق اسم ہو تو اس کی کیا قسمیں ہیں۔ مشتق جب اسم ہو تو اس کی جو ہیں 5 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم مکان، نمبر 4 اسم زمان، نمبر 5 اسم اعلیٰ۔ تو یہ ہمارا خاکہ بھی پورا ہو گیا، اور اس کے تحت یہ ہو گیا اس کے۔ تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی بارگاہ میں پھر قسط وار دوسری چیزیں بھی پیش کی جائیں گی۔ ابھی یہ پہلی قسط ہے جس میں خطبۃ المصنف تھا، جس کے تحت
21 سوالات تقریباً تیار ہوئے اور اس کے جوابات ہوئے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یوں ہے کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہمارا یہ سلسلہ، آپ کی اپنی بارگاہ اپنی نوازیں، اپنی جو ہے کمنٹ سے اس کو پیش کریں، اپنی رائے دیں کہ کیسا لگا سلسلہ۔ اگر اس میں کچھ کمی ہو تو اسے بھی بتائیں تاکہ اس کو آگے سے آگے بہتر اور مزید اچھا کیا جا سکے۔ اور اگر انشاءاللہ آگے ہم اس کے سلسلے لے کر کے آئیں گے۔ اب اگلے آنے والے سلسلے میں جو رہے گا، صحیح کے تحت سوالات رہیں گے اور صحیح کے پھر جوابات رہیں گے۔ پھر اسی طرح ہم نے اکٹھا اس کو نہیں کیا کیونکہ اکٹھا یہ ایک طویل سلسلہ ہو جاتا، اس لیے جس کو جو مطلوب ہوگا وہ اس کو حل کر سکے گا۔ اب انشاءاللہ آگے اس کو آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس کے ذریعے سے آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا جہاں، اور وہیں بہت ساری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں جو ایک ہے جملہ خبریہ، اور اس کی دو قسمیں ہیں، فعل ہو گیا ہے یہاں پر، ماضی کر لیں، ماضی ہے یہاں پر، ماضی اور مضارع۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔